الیکشن کمیشن کے سامنے آج بڑا واضح موقف اختیار کیا کہ یہ پچھلے 6 الیکشنوں میں سب سے زیادہ دھاندلی زیادہ الیکشن تھا۔ پی پی 35 سے محمد یوسف جو ہیں ان کا بیٹا حسن وقار چیمہ ڈی سی راولپنڈی ہے۔ وقار چیمہ کا جو بیٹا ہے حسن وقار چیمہ وہ ڈی سی راولپنڈی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ محمد یوسف کو ہٹانے کے لیے پہلے پریشر ڈالا گیا کہ الیکشن نہ لڑیں۔ جب انہوں نے کہا الیکشن لڑنا ہے پھر جھوٹے پرچے درج کرا دیے گئے۔ آج آنریبل الیکشن کمیشن کو بتایا کہ پہلے گجرانوالہ پھر سیالکوٹ اور پھر حافظ آباد میں پرچہ درج کرا دیا گیا اور ایک جھوٹا ریٹائرمنٹ کا سرٹیفکیٹ جمع کرایا گیا۔ ریٹرننگ آفیسر ساتھ ملا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ریٹرننگ آفیسر کیا؟ میں نے کہا ریٹرننگ آفیسر کی کیا مجال ہے انتظامیہ کے سامنے کوئی بات کر سکے؟ انتظامیہ نے جس طرح الیکشن کو ریگ کیا ہے یہ ایک بڑی واضح مثال ہے۔ میں نے ثبوت سارے لگا دیے، ہائی کورٹ کے سخت آرڈرز ہیں اس کے اندر، باقاعدہ ویڈیو ثبوت موجود ہے کہ جس وقت حافظ آباد پولیس لے کر گئی اس دوران ایک بیان علمی داخل کیا گیا کہ ریٹائرمنٹ کرا لیا گیا۔ 7 تاریخ کو ریٹرننگ افسر کو کہا، ریٹرننگ افسر بھاگ گیا کہ بھائی ریٹائر نہیں ہوئے۔ اور کمال کی بات ہے اتنا کچھ فسائیت کے باوجود محمد یوسف پی پی 35 سے الیکشن جیت کے فارم 45 کے مطابق۔ جب دیکھا کہ نہیں بھی یہ تو ریٹائرمنٹ کے باوجود بھی جو جعلی ریٹائرمنٹ ہے الیکشن جیت لی ہے تو اب کیا کیا جائے؟ پھر وہ فارم 45 کی کاروائی شروع ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے بھی کورنگ کینڈیڈیٹ اپنا اندر بٹھایا ہوا تھا۔ کورنگ کینڈیڈیٹ کے ذریعے فارم 45 ہمارے پاس سارے موجود ہیں اور ہم الیکشن جیت گئے تھے، مگر الیکشن ہروایا گیا۔ وہ ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ وقار چیمہ خود پیش ہوا، وکیل پیش ہوئے ان کے، انہوں نے وقت مانگا۔ میں نے کہا یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، یہ بات بڑی اہم ہے کہ کل کہا جائے گا کہ الیکشن ٹرائیبیونل میں جائے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس 60 دن کا وقت ہے، ہم پہلے فیصلہ کریں گے۔ میں نے کہا یہ آپ نے ابھی تک تو یہی حالات ہے کہ الیکشن ٹرائیبیونل میں معاملے جائے جا رہا ہے اور وقت ضائع ہو رہا ہے۔ یہاں وقت ضائع ہونا مقصود نہیں ہے۔ ریٹرننگ آفیسر نے جو جواب داخل کیا وہ مجھے دکھایا جائے۔ کمال کی بات ہے وہ جو جواب داخل کیا صرف ریٹائرمنٹ پہ رہا، اس نے دھاندلی اور باقی چیزوں کا جواب ہی کوئی نہیں دیا۔ الیکشن کمیشن نے یہ بھی ہدایات جاری کی ہیں ریٹرننگ افسر کو کہ 12 تاریخ کو باقاعدہ اس کا بھی جواب دیا جائے اور آگے ڈیٹ نہیں دی جائے گی الیکشن کا، اسی دن اس پٹیشن کا فیصلہ ہو جائے گا۔ سب سے اہم بات جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخی طور پر یہ ڈیٹا سارا اکٹھا ہو رہا ہے اور میں آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں پاکستان کا نام جائے گا کہ الیکشن کی اتنی دھاندلی کی پٹیشنیں آپ صرف ابھی الیکشن کمیشن میں مت دیکھیے گا۔ سب سے پہلے کہاں ہوا؟ کاغذات نامزدگی کی تعداد دیکھیے گا۔ یہ ڈیٹا مانگا گیا ہے، میں نے ڈیٹا مانگا ہے یہ۔ اس کے بعد اپیلیں کتنی فائل ہوئی؟ سینکڑوں اپیلیں فائل ہوئی۔ اس کے بعد ہائی کورٹ میں رٹیں گئی، سینکڑوں فائل گئی، اور پھر سپریم کورٹ میں وہ بھی تقریباً بہت زیادہ گئی ہیں۔ لیکن وہاں کیا ہو گیا کہ بیلٹ پیپر چھپ گئے ہیں جیسے، اور کئیوں میں الیکشن نہیں ہو سکتے۔ لیکن اب الیکشن کمیشن کے سامنے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ فارم 45 یا باقی حوالوں سے سینکڑوں پٹیشنیں آ چکی ہیں۔ یہ ڈیٹا سارا پبلک کیا جانا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کو قوم کو اعتماد میں لینے کے لیے ایک ایک ڈیٹا سارا بتائے، دکھائے، تاکہ پتہ چل سکے کہ الیکشن میں شفافیت کتنی ہے۔ ورنہ یہ ڈیٹا سارا گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے پاس چلا گیا تو پاکستان کا نام لکھا جائے گا کہ یہاں الیکشن کتنے صاف اور شفاف ہوتے ہیں۔ ایک جعلی ووٹوں سے فارم 45 سے ایک جعلی اسمبلی تشکیل میں آ چکی ہے۔ 1947 یا 47 سے
فارم 47 تک کی حکومت بن چکی ہے. یہ غیر قانونی اور غیر آئینی حکومت ہے. ڈر اور خوف اتنا ہے کہ ریزرو سیٹوں پر بھی کینڈیڈیٹ نہیں دیے گئے. لاہور ہائی کورٹ میں سیکشن 215 جو الیکشن ایکٹ کا ہے اس پہ فیصلہ محفوظ ہو گیا کہ جس میں پارٹی سمبل اگر لے لیا جائے تو پارٹی ڈس فنکشنل ہو جاتی ہے. الیکشن کمیشن نے الیکشن نہ تحریک انصاف کے الیکشن کی بنیاد پر اتنی بڑی سزا دی کہ پارٹی کو بین کر دیا. ان کی ریزرو سیٹیں بھی نہیں دی گئی, انہیں سمبل بھی نہیں دیا گیا, آزاد امیدواروں سے الیکشن لڑا. تو سیکشن 215 جو ہے پہلے دن سے غیر قانونی ہے, آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے. اس پر بھی فیصلہ محفوظ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ اس کا فیصلہ بہت جلد جاری کرے گا, اور جب جاری ہو گیا اور اگر کہہ دیا کہ پہلے دن سے ہی سیکشن 215 غیر قانونی اور غیر آئینی ہے تو پھر کیا بنے گا؟ اس ملک میں پولیٹیکل ٹرموائل اتنا آ چکا ہے لیکن ہم نہیں سمجھ پا رہے. ہمیں اس ملک میں جمہوریت بچانا بہت ضروری ہے, اور میں آخر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ بہت ہو گیا ہے. اس وقت نگران حکومت ہی چل رہی ہے. آپ تمام پرانے چلے آ رہے ہیں, اب تو نئی حکومتیں آ گئی ہیں. ایون لا آفیسرز بھی سارے وہی چل رہے ہیں, تو پالیسی ساری نگران حکومت کی چل رہی ہیں. یہ حکومت تو بیچاری کٹھ پتلی ہے, یہ اپنی کٹھ پتلی سے آگے نکلے, عوام کی ترجمان بنے اور خود ہی کہے کہ ہم فارم 45 کے ذریعے جعلی اسمبلیوں پہ آئے ہیں, ہم نہیں لڑنا چاہتے, ہم پہلے فارم 45 والا معاملہ سیٹل چاہیں گے اور پھر آگے چلے گا. اور فارم 47 سے بننے والی حکومت یہ جعلی حکومت ہے. فارم 45 سے بننے والی حکومت جو ہوگی وہ اصلی نمائندہ حکومت ہوگی, اور امید ہے کہ ہمارا الیکشن کمیشن یا باقی ریلیونٹ ادارے اس بات کو سامنے رہن کے مطابق, عوامی امنگوں کے مطابق فارم 45 سے آنے والی اسمبلی کو وجود میں لائیں گے جو عوامی ترجمان ہوگی. سر آپ کا معاملہ تو سر آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈی سی نے اپنے باپ کی کانسٹیٹوئنسی میں انٹرفیئرنس کی ہے, لیکن ڈی سی کی تو ڈائریکٹ انٹرفیئرنس فارم 47 میں ہوتی ہے, آپ کا معاملہ 45 کا ہے, اس میں کیسے کی؟ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے. ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ تمام انتظامیہ سے پولیس وغیرہ کے رابطے میں ہے. یعنی پہلے سیالکوٹ میں پرچہ, پہلے گجراوالا میں پرچہ, جعلی پرچہ خارج ہو گیا, پھر سیالکوٹ میں خارج ہو گیا, سیالکوٹ سے اٹھا کے حافظ آباد میں لے گئے, اور پھر حافظ آباد میں جب لاہور ہائی کورٹ نے بلایا تو بیماری کا بہانہ بنوا دیا گیا. تو ڈپٹی کمشنر کی انوالومنٹ جو ہے انتظامیہ میں تو ہے, اور اس کیس میں ہم ثابت کریں گے.